أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے دوستوں اور میرے چاہنے والوں، میں شعبہ وکالت میں لمبے عرصے سے اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ انہی خدمات کو مد نظر رکھتے ہوئے میرے ذہن کے پہلوؤں میں ایک بات بڑے عرصے سے موجود تھی کہ میں عام لوگوں کے لیے ان کے مسائل کے حوالے سے جو کہ روزمرہ زندگی میں ان کو پیش آتے ہیں اور ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ ان مسائل کو حل کیسے کریں گے اور اپنے لیگل رائٹ جو کہ ان کو قانون مہیا کرتا ہے اس کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں یا ان کا کیسے دفاع کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں چند گزارشات یہ بھی ہیں کہ اس معاشرے کے اندر یا سوسائٹی کے اندر چند نیگیٹو ایلیمنٹ موجود ہیں جو کہ ان لوگوں کے لیے بڑی پریشانیوں کا باعث بنتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں میں نے یہ چینل شروع کرنے کا ایک تہیہ کیا تھا جس کے تحت میں آپ لوگوں کو اویئرنیس دینے کے حوالے سے لیگل ایشوز کے اوپر اپنی خدمات پیش کروں گا اور ڈفرینٹ موضوعات کے اوپر قانونی پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو گائیڈ بھی کروں گا اور آپ کے لیے ایسے حل پیش کرنے کی کوشش بھی کروں گا جس پر عمل کر کے آپ اپنے ان لیگل رائٹس کو یا ان حقوق کو جو کہ آئین بھی آپ کو دیتا ہے اور قانون بھی آپ کو دیتا ہے، لیکن صرف آپ لوگوں کی لا علمی اور توجہ نہ ہونے کی وجہ سے یا دیگر وجوہات کی وجہ سے آپ بعض دفعہ ان لیگل رائٹس یا چیزوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں بہت سے موضوعات ہیں، لیکن آج میں نے جو موضوع چنا ہے اور وہ موضوع وراثتی انتقال کے حوالے سے ہے۔ اب وراثتی انتقال کا جب لفظ ذہن میں آتا ہے تو لامحالہ بات ہے کہ عام بندہ اس کو بھی شاید نہ سمجھتا ہو۔ اس سلسلے میں میں تھوڑا سا اس کے اوپر روشنی ڈالوں گا کہ وراثتی انتقال سے مراد کیا ہے اور انتقال کا لفظ کیوں بولا جاتا ہے۔ بنیادی طور پہ جو پراپرٹی کوئی بندہ اپنی زندگی میں رکھتا ہے تو اس پراپرٹی کے حوالے سے اس کا ریکارڈ گورنمنٹ کی جانب سے یا گورنمنٹ آف پنجاب کی جانب سے یا گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے مختلف اداروں میں اس کا اندراج ہوتا ہے۔ وہ اندراج اس لیے رکھا جاتا ہے کہ ایک بندہ اس کے نام پہ کون کون سی پراپرٹی ہے اور وہ کس حد تک مالک ہے، اس لیے ضروری ہے کہ تاکہ معاشرے کے اندر اس کے حق کو کوئی چھین نہ سکے۔ بنا رہا ہوں اس سلسلے میں انتقال کا لفظ ریونیو میں استعمال کیا جاتا ہے جس کو انگلش میں واضح کرتا چلوں کہ کسی بھی شخص کے فوت ہونے کے بعد اس کے بچے ہوئے ترکہ کی تقسیم وارثان میں کی جائے تو اس کو وراثت کہتے ہیں۔ اب وراثت کے لیے، وراثتی انتقال کے لیے کن کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے وہ میں آپ کے اور سارے لوگوں کے گوش گزار کروں گا، تاکہ آپ لوگ جن لوگوں کو نہیں بھی پتہ کہ کیا پراپرٹی کے حوالے سے وہ اب مرنے والی کی پراپرٹی کو کس طرح وارثان میں تقسیم کر سکتے ہیں، اپنے نام کر سکتے ہیں، تو کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے۔ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ فیملی کے اندر ایک یا دو بندے ایسے ہوتے ہیں جو کہ بنیادی طور پر چیزوں کو جانتے ہیں، لیکن وہ بعض دفعہ لالچ کے تابع یا فراڈ کے تابع یا دیگر وجوہات کی بنیاد پہ اس سارے قانونی پروسیجر کو مکمل نہیں کر پاتے یا نہیں کرتے۔ تو اس سلسلے میں عام لوگوں کو اویئرنیس دینے کے حوالے سے میں یہ سارا طریقہ کار بیان کروں گا، تاکہ جب بھی آپ کسی وکیل سے یا دیگر اس فیلڈ کے لوگوں سے رابطہ کریں تو آپ کو اس چیز کا پتہ ہو اور معلومات ہو کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ اس سلسلے میں اگر وراثتی انتقال کو دیکھا جائے گا تو وراثتی انتقال میں سب سے پہلا عمل جو ہوتا ہے
کہ جب بھی فوت ہوتا ہے اس کے مرنے کے بعد ہر علاقے میں گورنمنٹ نے اراضی ریکارڈ سینٹر بنائے ہیں یا پٹواری حلقہ ہر موضع میں بیٹھتا ہے۔ ان دونوں کے پاس وراثتی انتقال کا اندراج ہوتا ہے، اور اس سلسلے میں جو اراضی ریکارڈ سینٹر ہیں تقریباً پورے پنجاب میں، تو انہی سینٹروں میں یہ جتنا ریونیو کا کام ہے وہ مکمل کیا جا رہا ہے، کیونکہ پرانا پٹوار سسٹم تقریباً اس کو ختم کر دیا گیا ہے، اس کی جگہ پہ اراضی ریکارڈ سینٹر کو یہ اختیارات دیے گئے ہیں۔ اس سلسلے میں اراضی ریکارڈ سینٹر کا ہی طریقہ کار جناب لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے جب آپ اراضی ریکارڈ سینٹر میں جائیں گے تو وہاں پہ آپ ایک درخواست سبمٹ کریں گے، اسسٹنٹ ڈائریکٹر لینڈ ریکارڈ ADLR کے نام پہ ہوگی، اور اس درخواست کے اندر آپ یہ لکھیں گے کہ میں بطور وارث وراثتی انتقال کروانا چاہتا ہوں، اور اس درخواست کے اندر باقی جتنے وارثان ہوں گے ان کا ذکر بھی کیا جائے گا کہ میرے اتنے بہن بھائی ہیں، والدہ ہے، اور دیگر لوگ جو کہ اس وراثت میں حصے دار ہیں ان کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ اس کے بعد مرحلہ آتا ہے کہ جب آپ وہاں پہ جائیں گے تو وہاں پہ ڈیفرنٹ کاؤنٹرز بنے ہوئے ہیں، آپ وہاں پہ وراثتی انتقال کے سلسلے میں متعلقہ کاؤنٹر میں جائیں گے، وہاں پہ اپنا ٹوکن لیں گے، ٹوکن لینے کے بعد آپ یہ درخواست وہاں پہ جمع کروائیں گے۔ اس کے بعد جمع کروانے کے بعد ہوگا یہ کہ وہ مزید ڈاکومنٹس کا آپ کو کہیں گے کہ آپ وہ ڈاکومنٹ فائل کی صورت میں تیار کریں گے۔ اس سلسلے میں جو سب سے پہلا ڈاکومنٹ آپ نے لگانا ہے وہ اس مرنے والے کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ آپ کے پاس ہونا لازمی ہے، جو کہ متعلقہ یونین کونسل سے آپ کو جاری ہوگا۔ اس کا بھی ایک علیحدہ طریقہ کار ہوتا ہے، وہ بھی میں بیان کروں گا، اور اس کے علاوہ وہ فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ مانگا جائے گا۔ اس کے علاوہ دفتر میں یا اراضی ریکارڈ سینٹر میں آپ کو یہ کہا جائے گا کہ آپ ایک اپنی طرف سے بیان حلفی جمع کروائیں، جس کے اندر آپ اپنی طرف سے یہ بیان حلفی کے اندر عہد کریں گے کہ میرے علاوہ باقی لوگ بھی موجود ہیں اور میں اس سارے پروسیجر کو مکمل کرنے کی ذمہ داری لیتا ہوں، اور اس بیان حلفی میں دیگر لوگوں کے شناختی کارڈ وغیرہ کے نمبرز وغیرہ یا اگر کاپیز وغیرہ موجود ہوں وہ بھی ساتھ لگائیں، وہ ایک فائل کی شکل میں وہاں پہ جمع ہوگی۔ اس کے بعد ہوگا یہ کہ اراضی ریکارڈ سینٹر میں جب یہ سارا پروسیجر مکمل ہوگا تو وہ اسی جگہ پہ آپ کو ڈفرنٹ کاؤنٹرز میں بھیجیں گے۔ ایک کاؤنٹر پہ وہ بھیجیں گے، جب یہ چیزیں مکمل کریں گے تو وہ کریں گے یہ کہ وہ ان تمام کاغذات کی جانچ پڑتال کریں گے۔ جانچ پڑتال کرنے کے بعد آپ کو وہاں سے جب یہ ساری چیزیں مکمل ہوں گے تو اس کا اندراج کیا جائے گا ان تمام وارثان کا جو کہ مرنے والے کے ہوں گے۔ اس کے بعد ADLR کی طرف سے یا اراضی ریکارڈ سینٹر کی طرف سے آپ کو ایک وراثتی انتقال کا چلان بھی دیا جائے گا، جس میں آپ کو کہا جائے گا کہ آپ وراثتی انتقال کے سلسلے میں فیس جمع کروائیں متعلقہ بینک میں، جو کہ تقریباً 1000 روپیہ بنتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ جب یہ چلان وغیرہ حاصل کر لیں گے، اس کے بعد اسی سینٹر سے آپ کو وراثتی لیٹر برائے شجرہ پٹواری جاری کیا جائے گا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اس وراثتی لیٹر برائے شجرہ پٹواری کے اوپر ADLR صاحب کے دستخط لازمی ہوں، کیونکہ اس کے بغیر اس لیٹر کے بغیر حلقہ پٹواری شجرہ نہیں بنا کے دے گا۔ اب جب یہ لیٹر شجرہ پٹواری جاری ہوگا، کرنا یہ ہے کہ آپ نے متعلقہ پٹواری کے پاس لے کے جانا ہے۔ پٹواری اس کے مطابق طریقہ کار یہ اختیار کرے گا کہ وہ اس کے اوپر تمام وارثان کا نام لکھے گا جو بھی اس پراپرٹی میں مالک ہوں گے۔ اس کے علاوہ ان کا جتنا حصہ بنتا ہوگا اس ٹوٹل پراپرٹی کا
کو حساب کتاب کرنے کے بعد، ریویژن کرنے کے بعد مختلف حصص کا اندراج کرے گا اور اس کے اوپر ایک رپورٹ مرتب کرے گا کہ اس مرنے والے کی اتنی پراپرٹی تھی، اس کے اتنے وارث تھے، اس کا ایک پورا ایک بنائے گا، شجرہ بنائے گا۔ اس شجرے کے نیچے ان کے نام لکھے گا، ان ناموں کے نیچے ان کے حصے ان حصوں کے آگے ان کے حصے لکھے جائیں گے۔ اور اس کے بعد جب یہ وہ کام مکمل کرے گا تو اسی شجرہ پر 2 عدد پتی داران کو بطور گواہ شامل کرے گا اور ان کے دستخط لے گا۔ اس کے بعد جب یہ پروسیجر مکمل کرے گا تو آپ کو وہ ہدایت کرے گا کہ وہ اس شجرے کو قانون گو اور ریونیو آفیسر سے بھی تصدیق ہوئے، وہ بھی انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اس کے اندر کتنے حصے داران تھے، ان کے حصے وغیرہ جو متعین کیے گئے ہیں آگے آیا کہ وہ ٹھیک ہیں یا نہیں ٹھیک، وہ ان کے اوپر اپنے دستخط وغیرہ یا مہر تصدیق کریں گے اور اپنی رپورٹ وغیرہ جاری کریں گے اسی کے اوپر۔ اس کے بعد ہوگا یہ کہ جب آپ یہ اس عمل سے گزریں گے، اس عمل کو لے کے چلیں گے، تو دوبارہ آپ اراضی ریکارڈ سینٹر میں آئیں گے۔ وہاں پہ آپ کو وہاں پہ موجود عملہ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد آپ کی فائل کو چیک کرے گا۔ فائل کو چیک کرنے کے بعد ہدایت دی جائے گی کہ آپ اس کے بابت ایک اخبار اشتہار جاری کروائیں، اور اخبار اشتہار جو ہے وہ متعلقہ اخبار کے دفتر میں آپ کو ہدایت کی جائے گی کہ کسی بھی ایسے اخبار میں جو کہ اراضی ریکارڈ سینٹر والے یا پٹواری کی طرف سے متعین کردہ ہو، یا اس میں اس طرح کے اخبارات موجود ہوں جو کہ آلریڈی اس کے اوپر اپنا کام جاری کرتے ہیں، کہ ہدایت کی جائے گی کہ وہاں پہ آپ فیس ادا کر کے اخبار اشتہار جاری کریں، جس میں بطور ADLR کا نام ذکر ہوگا اور اس کے نیچے یہ ہدایات کی جائیں گی کہ فلاں فلاں بندے کا ایک اراضی کے سلسلے میں وراثتی انتقال پاس کیا جا رہا ہے۔ اگر کسی بندے کو اعتراض ہے تو وہ اپنے اعتراضات کو ADLR جو کہ متعلقہ اراضی ریکارڈ سینٹر میں بیٹھتے ہیں وہاں پہ جمع کروا سکتا ہے۔ اس کے بعد 7 یوم کے بعد جب یہ آپ اخبار اشتہار دیں گے تو فائل دوبارہ اسی اراضی ریکارڈ سینٹر میں جائے گی۔ وہ اراضی ریکارڈ سینٹر میں اس فائل کو ADLR کے صاحب کے پاس بھیجیں گے اور ADLR صاحب دوبارہ اس کی تصدیق کریں گے، اور 2 گواہان کی موجودگی میں آپ کا انتقال جو کہ آلریڈی درج تو ہو چکا ہوتا ہے لیکن اس کے اوپر تصدیق کر کے اس کو رجسٹرڈ کریں گے، اور 2 گواہان کا نام وغیرہ لکھیں گے، اور اس سارے عمل کا وہ رجسٹر داخل خارج میں اس کا اندراج کر کے آپ کو وراثتی انتقال کی کاپی جاری کریں گے۔ اس سلسلے میں سب سے جو اہم موضوع ہے کہ وراثتی انتقال جتنے بھی وارثین ہوں ان میں سے کوئی بھی جا کے کروا سکتا ہے، اور اسی وراثتی انتقال کی بنیاد پہ آگے ہر کوئی اپنے حد تک حصے کو کلیم کر سکتا ہے، جس کے لیے لیگلی طور پہ آپ کو عدالت سے رجوع کرنا پڑتا ہے، یا یہ ہے کہ اگر معاملات اس طرح کے ہوں کہ فیملی میں کوئی ڈسپیوٹ نہ ہوں تو وہ زبانی طور پہ بھی ہر ایک اپنا حصہ لے کے یا کسی بھی دیگر طریقے سے پراپرٹی کو ڈسپوز آف کر کے اپنا حصہ وصول کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے سب سے پہلے لازمی شرط یہی ہے کہ آپ سب سے پہلے وراثتی انتقال کریں۔ جب تک وراثتی انتقال نہیں ہوگا اس وقت تک آپ کو کوئی رائٹ نہیں کہ آپ اس پراپرٹی میں سے کوئی حصہ لے سکیں۔ اس سلسلے میں یہ چونکہ موضوع بہت بڑا ہے اور بہت سی ایسی باتیں ہیں جو کہ میں ابھی اس ویڈیو میں بیان نہیں کر سکتا، یہ تو صرف میں ایک طریقہ کار کو سامنے رکھا ہے تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں یہ چیزیں ہوں، اور جب بھی آپ وراثتی انتقال کے سلسلے میں متعلقہ جگہوں پہ جائیں تو آپ کے ذہن میں ہو اور آپ بآسانی طریقے سے اس کو اپنے علم کی بنیاد پہ بھی آپ کو چیزوں کا پتہ ہو، تاکہ کوئی آپ کو
اس طرح کا فراڈولنٹلی دھوکہ نہ دے سکے یا آپ سے غلط بیانی نہ کر سکے، اس سلسلے میں یہ بیان کیا ہے۔ مزید ویڈیوز میں ڈالوں گا جس میں یہ میں عرض کروں گا کہ بعض دفعہ وراثتی انتقال کے سلسلے میں یہ ہوتا ہے کہ بعض وارثین کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اس سلسلے میں کیا ریمیڈی ہے، یا بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بچے نابالغ ہوتے ہیں، ابھرنے والا چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کے فوت ہو جاتا ہے، اس پراپرٹی کے حوالے سے وراثتی انتقال کے سلسلے میں ہونے والے اقدامات اور اس کے بعد جو بندہ ان کی کفالت کرتا ہے اس سلسلے میں اس کے کیا کیا اختیارات ہیں اور کس حد تک ہیں وہ بھی بیان کروں گا، اور ہر وہ اس پہلو پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا جو کہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں ہوگا۔ اس سلسلے میں اگر کوئی کویسچن وغیرہ ہو یا سوالات کوئی بھی ذہن میں آئے تو آپ میرے دیے گئے نمبرز پر، جو کہ میں نیچے مینشن کر دوں گا، آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اگر کسی نے کوئی خدمات وغیرہ لینی ہے تو وہ مجھ سے لے سکتے ہیں، اگر کوئی مشورہ کرنا ہے تو وہ مجھ سے لے سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں اس ویڈیو کو ڈالنے کے بعد ایک ٹائم شیڈول بھی جاری کروں گا جب میں اویلیبل ہوں گا۔ آپ کمنٹ کی صورت میں یا ٹیلی فون کے نمبرز پر رابطہ کر کے مجھ سے اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ اسی بات کے ساتھ اور اسی خیالات کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ آپ کا بھائی توقیر اعظم چودھری ایڈوکیٹ۔